گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ میرے بھائی آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے، قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، فبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، گھپ اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا۔ میرے بھائی قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے،
کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے اس چندے سے چلتا ہے۔ اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی ایک سنت آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا آئے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی شام کو آتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ اے میری بچی، ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلباء ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے۔ اے میری بچی، ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حقیر نہ جانو ان مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کا ٹیچر ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 20,000۔ آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000۔ اور قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000، 8,000، 6,000۔ ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی جو ہیں، وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہیں، بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے۔ پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ کا کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے، رات بھی یہیں گزارنا ہے، ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں، آپ سے سارا کام لیں گے۔ ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو، میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، میرا خیال کرو، میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں، میرا خیال کرو۔ کہا نہیں، کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر، اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو،
یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں، کھیڑیا ہاٹ میں ان کا مسجد کے امام ہیں، ان کے کمرے میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے گا۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو، تو مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے، جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے۔ ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا۔ ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو۔ میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے۔ یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔